وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں، کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں، یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں، تو اس میں جھوٹی روایتیں، کمزور روایتیں آ گئی ہیں، تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں، نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا، خانقاہوں کا۔ البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں، وہ صحیح مانتے ہیں ان کو، وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے، بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاخانہ واقعات سے۔ پلس ڈاکٹر صاحب، یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے، یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا ہے۔ آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب، یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں۔ جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن، وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا۔ اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہے کون سی ہیں، یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے۔ پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں، اللہ کی فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا۔ اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں، چونگے بھی چی اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں، نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا اولی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے۔ یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی۔ جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا، عبادت میں دل نہ لگتا، دل میں رکت، نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک سبق کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے۔ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل۔ اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہیں، اور جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے۔ میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ مڈو کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو وڈا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھیا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
हाँ जी, लिहाजा बाबा जी और बाबा जी के मानने वालों के लिए भी चैलेंज है, सिर्फ डॉक्टर तैयब कादरी साहब के लिए नहीं है, उनके लिए भी है कि वो भी इस किताब को मानते थे। और सिर्फ खादिम रिजवी साहब नहीं, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, जिनको ये कहते हैं हमारे बड़े उलमा में से, खुद इंडिया बरेली के बुजुर्गों ने भी मान लिया कि इस वक्त हमारे अगर टॉप के बड़े उलमा में से कोई है तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब है। उन्होंने तो बकायदा कहा कि जी कश्फुल महजूब को तो निसाब का हिस्सा बनना चाहिए, अकायद तो है ही वो है जो कश्फुल महजूब में लिखे हुए हैं। सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने कश्फुल महजूब में अपना लिखा, सुन्नी भी है, हनफी भी है, वो रूहानियत की पार्लियामेंट के वजीर आजम। अगर हुकूमत उनकी कश्फुल महजूब के मुताबिक उनके दरबार का निजाम नहीं चला सकती तो दाता का औकाफ दाता के मसलक वालों को दे दिया जाए। या तो दाता का औकाफ हमारे सुपुर्द करो, या फिर दाता गंज बख्श की मस्जिद का खतीब इमाम से लेकर पापोश पे बैठने वाले तक वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फुल महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा। और उनको मैंने साल पहले वो 5 हवाले दिए थे, उस बंदे को सांप सूंघ गया, हालांकि उसने खुद मुझे चैलेंज दिया था कि इंजीनियर तू कोई एक बात ऐसी बता जिस पे तुझे फख्र है ना, तो उसका जवाब मैं दूंगा या मेरे स्टूडेंट्स देंगे। 8 साल गुजर चुका है, उन बातों का जवाब ही नहीं, जवाब दिया तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि कोई बरेलवी उनसे ये जवाब कबूल नहीं करेगा। वो इतनी फौश, गुस्साखाना और हयासोज किस्म की चीजें हैं कश्फुल महजूब में कि जिससे ये जान नहीं छुड़ा सकते, सवाए इसके कि ये कहें कि ये दाता साहब को कहानी करा दी थी शैतान ने, या दाता साहब की किताब बदल गई है। अगर ये कि किताब बदल गई है तो वो तो कह रहे हैं सिलेबस बनाए, किधर जाएंगे, बंद गली में ही जाएंगे ना।